من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین حضرات، آپ حضرات کو معلوم ہے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کا یہ تیسرا جمعہ ہے، 15واں روزہ ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے. چاہے ہم اس کی قدر کریں نہ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے سامنے اور ہمارے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی. جنت میں کون لوگ جائیں گے، جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر واضح طور پر ان کا بھی بیان فرما دیا. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیثوں سے بتلا دیا، اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا کہ جنت میں فلاں فلاں کام کرنے والے جائیں گے اور جہنم میں فلاں فلاں کام کرنے والے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا. اللہ نے انسان کو کلی اختیار تو نہیں دیا، لیکن کچھ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھوپڑی کے اندر ایک دماغ رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے، اس کے اوپر پردے چڑھائے، پھر اس کے اوپر ایک کھوپڑی بنائی مضبوط، پھر بال اگا دیے. کتنی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس دماغ کی ہے. اب انسان اس دماغ کو استعمال کر کے زندگی گزارے گا اور جیسا کرے گا ویسا مرنے کے بعد اس کے سامنے سب کچھ آ جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے دونوں راستوں کو انسان کے سامنے رکھا ہے. نیکیاں بھی بتلائی ہیں، گناہ بھی بتلائے ہیں، گناہوں کی سزا کے بارے میں بھی بتلایا، نیکیوں کے بدلے کے بارے میں بھی بتلایا ہے. اب انسان اگر نیکی کر کے اپنے آپ کو جنت میں پہنچانا چاہے تو جنت میں لے جائے، اور گناہ کر کے جہنم میں لے جانا چاہے تو جہنم میں اپنے آپ کو لے جائے. اس میں انسان کی اپنی غلطی ہوگی اگر جہنم کے اندر لے جاتا ہے، اور انسان کی اپنی محنت اور کوشش ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے سے اگر اپنے آپ کو جنت میں لے جاتا ہے. ایسے ہی یہ رمضان کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اس لیے نازل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا قرب حاصل کر لے، اللہ ان سے محبت کر لے، اللہ سے یہ محبت کرنے والے بن جائیں. اگر پھر بھی انسان نہ کرے، اگر پھر بھی انسان اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کرے، تو پھر بتاؤ
اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا اعتراض، کیا اشکال ہے؟ اگر کل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم میں دھکیل دے، فرشتوں کو حکم دے دے کہ جاؤ، یہ میرا بندہ نافرمان تھا، اس نے رمضان کا مہینہ تھا، روزے نہیں رکھے، اس نے نماز نہیں پڑھی، تراویح نہیں پڑھی، بلکہ روزے کے ساتھ اس نے کھلواڑ کیا ہے اور کھلے طور پر یہ کھاتا اور پیتا پھرا ہے، جاؤ فرشتوں کو حکم دیا جائے اس کو جہنم میں گھسیٹ کر کے لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آگاہ کیا تھا۔ اب انسان وہاں حسرت کرے، افسوس کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے منت و سماجت کرے کہ اللہ ایک بار اور موقع دے دیجئے، ایک بھی لمحہ تیری نافرمانی میں نہیں گزاروں گا، تو مجھے ایک موقع اور دے کر کے دیکھ اللہ، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، اب کہ جتنی زندگی تو مجھے دے گا میں ایک سیکنڈ اور ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی کے اندر نہیں گزاروں گا۔ لیکن وہ سیکنڈ اور لمحے نہیں ملنے والے ہیں، اور نہ واپسی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھیجے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور ایک ہی مرتبہ انسان کو موت آئے گی۔ کہ ہمارے سامنے زندگی ہے، لمحے ہیں، سیکنڈ ہیں، ان کی قدر کر لو۔ آج ہے ہمارے سامنے، جب تک یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جب تک جان کے اندر جان ہے، جب تک ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ اور پیر کام کر رہے ہیں، ہمارا دل اور دماغ کام کر رہا ہے، یہ غنیمت سمجھو اپنے موقع کو، اور یہ فرصت کے موقع کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لو جتنی کرنی ہے۔ میرے بھائی، دل و دماغ بھی ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے، ہاتھ پیر بھی اور جسم کے اندر طاقت بھی یکساں نہیں رہتی ہے، کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، بیماری آتی ہے کمزور کر دیتی ہے۔ بھائی، فرض نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے زحمت ہو جاتا ہے۔ اب وہ تمنا کرتا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں، نماز پڑھوں۔ تو نے 10 سال 20 سال 30 سال کا وقت گزار دیا، تجھے اللہ نے ایک طاقت دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے اس جوانی کو کس کام کے اندر لگایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تجھے جوانی دی تھی، اسی لیے طاقت دی تھی کہ تو اللہ کی اطاعت کر لے جتنی کرنی ہے۔ کل بڑھاپا آ جائے گا، کل تو کمزور ہو جائے گا، کل تیری طاقت ختم ہو جائے گی، تجھے یہ فرصت نہ ملے گی، تجھے یہ مہلت نہ ملے گی۔ اس وقت کو روتا ہے انسان۔ پھر آج طاقت ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، کر لو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو، آج کر لو، کل نہ رونا پڑے ہمیں، ہم روئیں گے لیکن وہ طاقت اور جوانی واپس نہیں آئے گی، دنیا سے چلے جائیں گے، گناہ کرتے کرتے اگر دنیا سے چلے جائیں گے، نہ جانے ہماری موت ایمان پر ہو، ہمارا خاتمہ کفر پر ہو، پتہ نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ ہاں، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، قیامت کے قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ شام کو کافر ہوگا، صبح کو مومن ہو جائے گا۔ میرے بھائی، وہ وقت آنے سے پہلے اپنے وقت کو غنیمت جانو، اپنی ایمان کی حقیقت کو جانو، پہچانو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ہمارے ایمان کے دشمن چاروں طرف دشمن لگے ہوئے ہیں، شیطان بھی دشمن ہے، اور ہمارے جتنے بھی غیر ایمان والے ہیں ہمارے اس ایمان کے دشمن ہے، ہماری پراپرٹی کے دشمن نہیں، ہمارے کاروبار کے دشمن نہیں ہے، ہمارے جائیداد کے دشمن نہیں ہے، ہمارے ایمان کے دشمن ہے۔ ان سے ہمارے سے زیادہ پراپرٹی غیروں کے پاس ہے، ہم سے اچھی گاڑیاں ان کے پاس ہیں، ہم سے اچھے عہدے ان کے پاس ہیں، لیکن اگر ہاں وہ دشمن ہے تو ہمارے ایمان کے دشمن ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کس چیز سے ہوگی؟ اس ایمان کی حفاظت اللہ کی اطاعت سے ہوگی، نماز سے ہوگی، روزے سے ہوگی، زکوٰۃ سے ہوگی، حج سے ہوگی۔ ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے اور ایمانی تقاضوں پر چلنے سے اس ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے۔ ایمان ہمارے دلوں سے نکل جائے گا، ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گا، اور دشمن ہمارے ایمان سے
ہمارے ایمان کو دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور چاروں طرف سے اس ایمان کے دشمن لگے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر کہ کسی طرح سے یہ ایمان والا یہ ایمان سے پھر جائے، یہ غیر مسلم ہو جائے، یہ ایمان والا ایمان کو ختم کر لے اور ہمارے مشن کے اندر آ جائے، ہمارے مذہب کے اندر آ جائے۔ لیکن میرے بھائی، ہمارے پاس ایمان ہے، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیت پڑھی۔ مجھے ان 2 آیتوں کی روشنی میں آپ حضرات کو کچھ بتانا ہے۔ یہ بات دوسری طرف چلے گئی، ایمان کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے چاندی کو رکھا ہے۔ شریعت نے زکوٰۃ کا معیار سونے اور چاندی کو بنایا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کا ذکر فرما کر کے تمام مال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ کب آئے گی دردناک عذاب؟ کب ملے گا؟ یوم یحمى علیہا، روز قیامت میں جب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میدان عرش کا ہو، حشر کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ساری دنیا، ساری کائنات جمع ہوگی، اللہ کا عرش لگا ہوا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، زکوٰۃ کا بھی حساب ہوگا، روزے کا بھی حساب ہوگا، نماز کا بھی حساب ہوگا، حج کا بھی حساب ہوگا، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب اور کتاب لے گا، سوال اور جواب ہوں گے۔ اس دن زکوٰۃ کا بھی حساب لیا جائے گا ان لوگوں سے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا اور اس مال میں سے انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا انہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں بیان فرمایا فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت میں جہنم کی آگ میں تپائے گا سونے اور چاندی سے، جہنم کی آگ میں تپائے گا ان لوگوں کو جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقہ نہیں دیتے ہیں۔ زکوٰۃ واجبہ ان کے اوپر ضروری ہے، زکوٰۃ فرض ہے ان کے اوپر، لیکن اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک سزا دے گا۔ دردناک سزا قرآن بتلا رہا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتلا دیا، آگاہ کر دیا ہے۔ اب اگر انسان اس میں کوتاہی کرے تو انسان کی غلطی ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔ اب یہ دور علماء ہے، دور انبیاء نہیں ہے۔ جب دور انبیاء تھا تو انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قوم کو بتلاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو قوم کے سامنے سنایا کرتے تھے۔ اور اب یہ دور علماء ہے، اب ہمارے درمیان میں علماء ہیں، اور علماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو قوم کے سامنے بتلاتے ہیں۔ تو اس قوم کے سامنے اب یہ دور علماء کا دور ہے، تو قرآن کریم کا جو یہ الفاظ ہیں اور قرآن کریم کی جو آیت ہے اب علماء کے ذریعے سے یہ امت تک پہنچتی ہے۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، تمہارے ان سونے اور چاندی سے جن کو تم جمع کر کے رکھتے ہو اور تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا، تمہاری کروٹوں کو داغا جائے گا، اور تمہاری پشتوں کو بھی داغا جائے گا۔ اس چیز سے داغا جا رہا ہے، تمہارے اس مال سے، جس مال کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، ہم اس کو گن گن کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں،
فقیروں کے حق کو دبا کر کے رکھتے ہیں، محتاجوں کے حق کو، ضرورت مندوں کے حق کو دبا کر کے رکھتے ہیں، اس مال سے تمہاری پیشانی کو داغا جا رہا ہے، تمہاری کروٹوں کو داغا جا رہا ہے، تمہاری پشتوں کو داغا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تو ہے تمہارا خزانہ۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شاندار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فصاحت و بلاغت کو بیان فرمایا ہے کہ پڑھنے میں بھی جی لگتا ہے اور اس کے معانی میں بھی جی لگتا ہے، سننے میں، بیان کرنے میں بھی جی لگتا ہے، اس کو قرآن کریم کو سننے میں بھی جی لگتا ہے، سنانے میں، پڑھنے میں بھی جی لگتا ہے۔ کیا فصاحت و بلاغت، کیا الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ ہاں یہ تمہارا مال ہے، ھذا ما کنزتم، جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، لانفسکم، اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا کہ زمین خرید لوں گا، پلاٹ لے لوں گا، شادی میں بہت پیسہ اکٹھا جمع کر لیا ہے، شادی میں بڑی شادی کر لوں گا، اس لیے کہ گاؤں میں ایسی شادی نہیں ہوئی، ولیمہ کروں گا، ایسا کہ گاؤں کے اندر کوئی ایسے ولیمے کی دعوت کسی نے کی نہیں، رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے اس مال کو جمع کیا ہے کہ رشتہ دار آئیں گے، کہیں گے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار تو بہت بڑا کروڑ پتی ہے، مالدار ہے، ایسا کھانا دیا ہے اس نے، اور 70 طرح کے آئٹم تھے کھانے کے اندر۔ اس غریبوں کے، محتاجوں کے، ضرورت مندوں کے حق کو دبا کر کے اور اپنی شادی کے اندر فضول خرچی کر کے اور اپنے نام و نمود اور شہرت کے لیے تمہارا یہ ارادہ اور اس مال کو جمع کیا، اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں یہ تمہارا مال ہے، لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ قیامت کے دن اب تم اس مال کا مزہ چکھو، اب تم اس مال کے عوض جو جہنم کے اندر سزا ملے گی، جو تمہیں داغ دیے جا رہی ہے، تمہاری پیشانی کو، تمہاری کروٹوں کو اور تمہاری پشتوں کو اس سونے اور چاندی اور مال کے ذریعے سے، کہ تمہیں مزہ مل رہا ہے۔ اب کائے کا مزہ؟ دنیا میں جمع کرنے کا مزہ، غریبوں کا، ضرورت مندوں کا جو پیسہ تم نے جمع کیا ہے، اس جمع کرنے کی بنا پر تمہیں یہ سزا مل رہی ہے، یہ عذاب تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دیا ہے۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب تم اس مزے کو چکھو، جس طرح سے تم نے وہاں مزے لیے تھے، غریب اور ضرورت مندوں کے پیسوں کو دبا کر کے شادی میں بڑے ارمان نکالے تھے، اور تم نے پلاٹ لے لیے تھے، اور تم نے پراپرٹی بڑھا لی تھی، تو تمہارے مزے آ رہے تھے۔ گاڑیوں میں تم نے ان غریبوں کے خون کو چوس کر کے اور پیٹرول اور ڈیزل پھونک کر کے اپنے سیر اور تفریح کی تھی، بڑے اچھے کھانے تم نے کھائے تھے ان پیسوں کو جمع کر کے۔ تو اب تمہارا کیا حشر ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اب کیا کر رہے ہیں؟ اب ان مزوں کا اور ان تمام سیر و تفریح کے عوض میں اب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے رہے ہیں قیامت کے دن۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اور کہہ رہے ہیں اب تم اس کا مزہ چکھو۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز ایک اژدہا مسلط کرے گا اس کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ جو صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ کا مالک ہے، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، وہ غریب اور ضرورت مندوں کا جو مال ہے 40واں جو حصہ ہے اس کو بھی کھا جاتا ہے اپنے مال کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے وعید بیان فرمائی کہ ایک اژدہا مسلط کیا جائے گا، اور وہ اژدہا ایسا ہوگا کہ اس کی آنکھوں کے اندر کالے کالے نقطے ہوں گے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہوگا۔ یہ اس وجہ سے کہ اس کے خوب زہریلا ہونے کی علامت ہے۔ جس سانپ کے منہ سے جھاگ نکلتے ہوں یا جس سانپ کے آنکھوں میں کالے نقطے پڑ جاتے ہوں تو سمجھ لینا کہ یہ زہریلا ہے، خطرناک سانپ ہے۔ تو وہ ایسا اژدہا ہوگا، اور اس کے گلے میں جو صاحب مالک ہے گلے میں ڈال دیا جائے گا اس اژدہے کو۔ اب وہ اژدہا اس سے کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ اب ڈستا رہے گا اور کہتا رہے گا کہ ہاں میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں،
جو تو نے مجھے جمع کر کے رکھا تھا آج وہ ڈس رہا ہے اور آج اس کو وہ سزا مل رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ جن لوگوں کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، صاحب نصاب اور مالدار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کے بارے میں قیامت کے دن سخت وعید بیان فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شخص کے بارے میں سخت وعید بیان فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر احسان فرمایا کیا کہ پہلی امتوں کے اوپر جو صدقہ ہوتا تھا، جو زکوٰۃ ہوتی تھی، اس کے قبول ہونے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ آیا کرتی تھی اور اس کو وہ جلا دیا کرتی تھی۔ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا تھا تو آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا کر کے راکھ کر دیتی تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ حابیل اور قابیل کے واقعوں کو بیان فرمایا۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا نام ہے۔ قابیل سے غلطی ہو گئی، اس نے قتل کر دیا، لیکن قابیل جو تھا وہ اپنے اس چیز سے انکار کر رہا تھا، اس نے گناہ کیا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھائی تم دونوں جو ہے اپنی اپنی نیاز الگ الگ جگہ پر رکھ دو اور صدقہ دے دو تم دونوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جس کا صدقہ قبول ہو جائے گا، اور وہی طریقہ تھا کہ آسمان سے آگ آئے گی اور جل کر کے راکھ ہو جائے گی، تو ہم سمجھیں گے کہ یہ اپنے معاملے میں سچ ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طریقہ بتلایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے ایک بکری کا بچہ صدقے میں پیش کیا اور قابیل نے تھوڑا سا غلہ رکھا، لیکن حابیل کا جو نردوش تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس نے کوئی قتل نہیں کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آگ کو بھیجا اور اس بکری کے بچے کو خاک میں ملا دیا جلا کر کے، اس کا صدقہ قبول ہو گیا، اور ان کا صدقہ قابیل کا قبول نہیں ہوا، وہ جھوٹا تو رکھا رہ گیا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر غضبناک فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں قابیل مجرم ہو گیا، تو اس لیے امت کے اوپر ایسا نہیں ہے، اس امت سے پہلے یہی طریقہ تھا سب امت کے اوپر کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا تھا، جو مالدار ہو جاتا تھا، تو وہ اسی طرح سے اپنے صدقے کو، اپنی زکوٰۃ کو نیاز مان کر کے اور وہ کسی جگہ پر پہاڑ پر رکھ دیا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر کے راکھ کر دیا کرتی تھی، تو سمجھو کہ اس کا صدقہ اور اس کی زکوٰۃ قبول ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن اس امت کے اوپر ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کو ذریعہ بنایا ہے غریبوں کی ضرورت پوری کرنے کا اس امت کو، کہ اس میں کیا فرمایا کہ 40واں حصہ جو مالدار ہے اس کا معیار سونے اور چاندی کو بنایا، اس کا وزن کیا رکھا، سونے کا وزن 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، جس کسی کے پاس ہو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور اسی طرح ضرورت سے زائد جتنا سامان اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب ہر انسان کے پاس مال ہوتا ہے، سونا چاندی بھی ہوتا ہے، ضرورت سے مال کتنا میرے پاس زائد ہے اور ضرورت میں کتنا استعمال ہو رہا ہے، یا کھیت کے اندر زمین کتنی ہے اور اس میں آمدنی کتنی ہوتی ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں کیلکولیشن انسان وہ خود کرے گا جو اس تمام چیز کا مالک ہوگا، اپنی پراپرٹی کا مالک ہوگا۔ اگر وہ 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ مال کے سال گزرنے کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ اگر آپ نے 10 رمضان کو زکوٰۃ ادا کی ہے تو اگلے 10 رمضان پر جو سال گزر گیا ہے اس مال کے اوپر، اور آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس 52.5 تولے سونا اور 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی کے بقدر مال ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور سال مکمل ہوتے ہی فوراً آپ اس فرض کو سبکدوش کریں، غریبوں کو پہنچائے، محتاجوں کو اور ضرورت مندوں کو دے۔
تو اس لیے میرے بھائیوں یہ معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، یا ایسا ہوتا ہے کہ 2 تولے تو سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، لیکن اس کی مقدار کو بناؤ۔ اگر ہمارے پاس اتنی قیمت ہو جاتی ہے کہ جس سے ہم 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، اگر وہ 2 تولے سونا اور کچھ چاندی 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتا ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، جس کو ضرورت ہو وہ معلوم کر لینا آ کر کے۔ بہرحال لیکن جو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، اس سبق دوش ہم جبھی ہو سکتے ہیں جب ہم حساب لگا کر 40 روپے میں سے 1 روپیہ دیں گے، 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ ادا کریں گے اور ضرورت مندوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس زکوٰۃ سے حفاظت فرما لے گا اور ہمارے اس مال کو پاک اور صاف کر دے گا۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال جب مال کے اندر ملا ہوا ہوتا ہے تو وہ مال بھی غلط ہو جاتا ہے، اور مال کا جو میل ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ہی تو ہوتا ہے۔ ہمارے مال کو صاف کرنے کے لیے اور اس میل کو ختم کرنے کے لیے جو مال کے اندر میل ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی جو مالدار ہے اپنا حساب لگا کر کے غریب، محتاج، جو بھی اس کے مصرف ہے ان پر خرچ کرے، اور اللہ